بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آواز آ رہی ہے برابر؟ جی ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کیے، جنہوں نے کفر کیا، تو یہ عام صیغہ ہے، تو مؤلف نے اس کی تحریر کر دی ہے کہ ابی جہل و ابی لہب و نحوہما، مطلب سب کافر مراد نہیں ہے، چونکہ بہت سارے کافر ہیں جو ایمان لائے تھے، سب کافر مراد نہیں ہیں، کچھ کافر مراد ہیں، مخصوص افراد مراد ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ساتھی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ خاص لوگ مراد ہیں، سب لوگ مراد نہیں ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں۔ اب اس میں انذرتہم میں کئی قرأت ہیں، یہاں پر مؤلف نے 5 قرأت ذکر کی ہیں، اور بعض مفسرین نے 7 قرأت اس میں ذکر کی ہے، اور بعض نے اور زیادہ ذکر کی ہے۔ یہاں پر جو قرأت ذکر کی گئی ہیں ان قرأتوں کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں مختصراً۔ انذرتہم، مؤلف نے کہا کہ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، یعنی حمزہ محققہ ہوگا دونوں میں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تفسیر میں اور یہاں پر دونوں حمزہ محققہ ہے، اور ادھر آپ دیکھیں گے ادھر ایک حمزہ ہے اور ایک الف کے اوپر حمزہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر دونوں الف کے اوپر حمزہ ہے، یا یوں کہیں کہ دونوں ہی حمزہ ہیں یہ انذرتہم، تو دونوں حمزہ محققہ ہوگا۔ پہلی قرأت یہ ہو گئی حمزہ محققہ کی، اور دوسری قرأت ہے وہ ابدال الثانیۃ الفا، دوسری قرأت میں دوسرے والے حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور الف آپ لوگ جانتے ہیں کہ الف حرکت سے خالی ہوتا ہے، جب حمزہ کے بعد الف رہے گا تو حمزہ کو بڑھا کے پڑھیں گے، یا پھر الف کے بجائے حمزہ کے اوپر مد لکھ دیں گے تو ہو جائے گا انذرتہم۔ ہاں، یہ دوسری قرأت ہو گئی ہے، یہاں پر میں بورڈ پر لکھ کر بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بورڈ نظر آ رہا ہے نا؟
جی شیخ. یہاں پر لکھتا ہوں میں پہلی جو قرأت ہے بتحقیق الحمزتین. نظر نہیں آ رہی ہے. نظر نہیں آ رہا بورڈ؟ جی نہیں چھوٹا نظر آ رہا ہے کمپیوٹر میں. دیکھیے جس کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھ لے، جس کو نظر نہیں آ رہا ہے کلیئر سے نہیں نظر آ رہا. یہ جی ایسا آ رہا ہے نظر ایسا آ رہا ہے کیجئے جو بورڈ. ہماری تصویر ہے، کیمرہ ہے جو، اس کو جی اوپن کر جی لیجئے آپ کتاب کے بجائے. کیمرے کو اوپن کر لیجئے تو اسکرین نظر آئے گا، بورڈ نظر آئے گا، اور اس کو بڑا کر لیجئے. پہلی جو قرأت ہے اَأَنذَرْتَهُمْ. شیخ تھوڑا نیچے لکھیے. یہ پہلی قرأت ہو گئی بتحقیق الحمزتین. دوسری جو قرأت ہے وہ ہے بإبدال الثانیہ الفاً. ابدال الثانیہ الفاً، دوسرے حمزہ کو اس کو الف سے بدل دیں گے ایسے. تو الف کے بجائے اس کے اوپر مد لکھ دیں گے، کیونکہ حمزہ کے آگے الف ہوگا تو حمزہ کو بڑھائیں گے. تو ایسے لکھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے کہ اس مد کو جی اوپر لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر الف نہیں رہے گا، پھر انذرتہم اس طرح سے ہو جائے گا. تو یہ ہو گئی دوسری قرأت وإبدال الثانیة الفاً. تیسری ہے وتسہیلها. تیسری قرأت ہے تسہیل کے ساتھ، یعنی دوسرا حمزہ مسہلہ ہو جائے گا. مسہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسہیل کا مطلب ہے کہ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا کے درمیان کی آواز نکلے گی. نہ تو حمزہ کی نکلے گی نہ ہا کی، بلکہ حمزہ اور ہا کے درمیان کی آواز نکلتی ہے، اس کو مسہلہ بولتے ہیں. تو ایسی صورت میں ابدال الثانی الفاً. تیسری قرأت ہے تسہیل کی. تو تیسری قرأت تسہیل کی ہے تو اس کو اس طرح لکھیں گے، حمزہ اور الف پر زبر لگائیں گے. یہ تسہیل کے لیے ایسا ہے. حالانکہ الف پر زبر زیر ہوتا ہے تو حمزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر حمزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تسہیل کے لیے اسی طرح لکھا جائے گا. چوتھی قرأت ہے ادخال الف بین شیخ کیسے المسحلۃ پڑھا جائے گا؟ والاخری. اس کو کیسے پڑھا جائے گا تیسری قرأت؟ تیسری قرأت کو جو ہاں دوسرا والا ہے حمزہ، اس کو حمزہ اور ہا کے درمیان اس کی آواز نکلے گی. کیسے؟ ہاں، کوئی حافظ ہے قاری آپ کے یہاں؟ انذرتہم ہوگا اور آپ جو بول رہے ہیں وہ قاری کیسے پڑھا شاگرد جائے آپ گا؟ کے. اور ہاں کوئی دوسرا قاری صاحب ہو تو آواز نکال کے بتلائیں. اچھا انذرتہم دیکھیے ہوگا. اگلا دیکھیں گے بین المسحلۃ والاخری وادخال الف. اب یہاں پر یہ مسحلہ ہے، یہ محققہ ہے، اس کے درمیان میں الف داخل کر دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ وہ یہ الف کو پھر مدہ بنا دیں گے. ایسے چونکہ الف نہیں لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہو جائے گا انذرتہم. یہ حمزہ یہ مسہلہ ہو جائے گا، یہ حمزہ محققہ. تو حمزہ محققہ اور حمزہ مسہلہ جو اخری دیا ہوا ہے کتاب میں، وادخال الف بین المسحلۃ والاخری، اخری سے مراد ہے محققہ، حمزہ مسہلہ اور حمزہ محققہ. تو ان کے درمیان میں الف داخل کر دیں گے تو سمجھیے پہلے والے حمزہ محققہ کے اوپر میں مد آ جائے گا. یا یہ کہ پہلا والا مسحلہ ہے، دوسرا والا محققہ ہے. بین المسحلۃ والاخری، یہ دوسرا والا محققہ ہے اور پہلا والا کیا ہے؟ وہ مسحلہ ہے. وترکہ، پانچویں جو قرأت ہے وہ ایک حمزہ کو ترک کر کے یا تسہیل کو
ترک کر کے بس ایک ہی حمزہ باقی بچے گا، انذرتہم. یہ 5 قرات ہوگی. یہ مختلف قرات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تو مؤلف نے یہاں پر ذکر کیے یہ 5 قرات ہیں جو کہ سب یعنی درست ہیں. اچھا آگے فرمایا ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ام کا معنی کیا ہے؟ ام کا معنی او کے معنی میں ہے. ام او کے معنی میں ہے. ام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ام ہوتا ہے متصلہ اور ایک ام ہوتا ہے منقطعہ. کتاب نہیں دکھ رہی ہے. کتاب نہیں دکھ رہی ہے؟ اچھا اچھا جی اب دیکھے گی کتاب آپ لوگوں کو. دیکھیے یہاں فرمایا ام لم تنذرہم. ام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ام متصلہ، ایک ہوتا ہے ام منقطعہ. متصلہ میں ام سے پہلے اور بعد کی بات جڑی ہوئی رہتی ہے، اور منقطعہ میں پہلی والی بات کا رد کیا جاتا ہے اور وہاں پر ام بل کے معنی میں ہوتا ہے منقطعہ میں، اور متصلہ میں ام او کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ معنوی فرق ہے. معنوی فرق دونوں میں کیا ہے کہ ام متصلہ او کے معنی میں ہوتا ہے اور ام منقطعہ بل کے معنی میں ہوتا ہے. یہ معنوی فرق ہے. اور لفظی فرق یہ ہے کہ ام متصلہ اپنے آگے اور پیچھے اپنے ما قبل اور ما بعد کو جوڑتا ہے، اور ام منقطعہ اس کو منقطع کرتا ہے اور اس کے پہلے والے معنی کی نفی کرتا نہیں، بلکہ بات ایسے ہے. تو یہاں پر ام او کے معنی میں ہے. قاعدہ پھر سے بولے گا جی قاعدہ وہ پھر سے بولے گا متصلہ منقطعہ کا ام متصلہ ام منقطعہ. ام متصلہ میں ام او کے معنی میں ہوتا ہے. متصلہ میں ام او یا کے معنی میں ہوتا ہے، اور ام منقطعہ میں ام بل یعنی بلکی بل کے معنی میں ہوتا ہے، بلکی کے معنی میں. یہ دونوں میں فرق ہے متصلہ اور منقطعہ میں. معنی ہے کہ ام لم تنذرہم، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لعلم اللہ منہم ذالک، اللہ کے علم کی وجہ سے، یعنی اللہ کو معلوم ہے. ہمیں یا آپ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان لانے والے ہیں یا نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے خبر نہ دے دی. جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب آپ کو بھی معلوم ہو گیا. تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کون ایمان لائے گا کون ایمان لانے والا نہیں ہے. تو جن کے ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کے یہاں سے اپنے آپ کو جو ہے ٹینشن میں مبتلا کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ آپ ان کے بارے میں ٹینشن مت لیجئے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ ان کے پیچھے مت پڑیے، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ نے تبلیغ کا کام کر دیا ہے. اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لا یؤمنون لعلم اللہ منہم ذالک، اللہ تعالیٰ کو ان کے تعلق سے اس کا علم تھا. فلا تطمع فی ایمانہم، لہذا آپ ان کے ایمان کے سلسلے میں لالچ نہ کیجیے، ان کے ایمان کی لالچ نہ کیجیے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے ان کے پیچھے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. والانذار، انذار کا معنی بیان ہو رہا ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، انذار سے ماخوذ ہے. تو انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلام مع تخویف، اعلام مع تخویف و ترہیب. اعلام خبر دینا ڈرانے کے ساتھ، مع تخویف
خبر دینا ڈرانے کے ساتھ میں، یعنی ایسی خبر دینا کہ جس سے آدمی ڈرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے۔ تو انذار کا مطلب ہے کہ ایسے ڈرانا کہ آدمی کو بچنے کا موقع رہے جس سے اسے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے انذار، یعنی اعلام مع تخویف۔ جی کہہ رہے ہیں شیخ آپ نے کہا یہاں اس آیت ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کون لوگ نہیں لانے والے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی۔ تو کیا جو فی الوقت میں جو لوگ ہیں تو اگر کسی کی بھی مطلب اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوگا کہ کون نیک بندہ بنے گا کون برا بندہ بنے گا، جی تو کیا سب کی نصیب مطلب وہ جو قسمت ہوتی ہے تقدیر لکھی جاتی ہے تو وہ پہلے سے ہی مطلب لکھی جاتی ہے کہ فلاں بندہ دنیا میں جانے کے بعد یہی کام کرے گا، مطلب اچھائی کا کام کرے گا یا برائی کا کام کرے گا، مطلب جی سب کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جی تو پھر بندہ اگر مطلب شیخ وہاں جب لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ وہاں دنیا میں جانے کے بعد برا کام کرے گا، تو پھر یہاں اگر وہ برا کام کرتا ہے تو شیخ یہی چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں۔ سزا کو دیا جاتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ ہے، عقیدے کے باب میں تفصیل سے پڑھیں گے، مختصراً بتلا دوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو کچھ بھی ہونے والا۔ کیوں لکھا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ لکھ دیا اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا پھر بھی ہوتا، لیکن اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو لکھ دیا ہے تو وہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا ہمیں تو نہیں پتہ ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ ہمیں حکم ہے خیر کے کام کرنے کا اور برائی سے رکنے کا حکم ہے، ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو دلیل بنا کر کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دلیل اس چیز کو بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں علم ہو، اور تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں میری تقدیر میں نہیں لکھا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو دلیل کیوں بنا رہا ہے؟ آدمی بہت سارے آدمی یعنی گناہ کرتے ہیں اور تقدیر کو دلیل بناتے ہیں۔ تو گناہ کے لیے تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے، مصیبتوں کے لیے تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں، معائب کے لیے نہیں۔ معائب اور مصائب دو چیزیں ہیں۔ مصائب مصیبت کے لیے تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن معائب کو عیب کو تقدیر کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ کوئی آدمی گناہ کرے اور کہ ایک تقدیر میں لکھا ہے تو نہیں چلے گا۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں مانے گا کہ کوئی آدمی ظلم و زیادتی کرے اور کسی پر کسی کا حق غصب کر لے اور کہ ایک تقدیر میں لکھا ہے، کوئی بھی گناہ کرے اور ایک تقدیر میں لکھا ہے، تو کوئی بھی انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی بھی عقل مند آدمی۔ خود وہی آدمی جو آدمی کہے کہ تقدیر میں لکھا ہے، آپ اس کو دو گھونسا ماریے کھینچ کر کے اور پھر اس سے کہ یار تقدیر میں لکھا تھا، کوئی بات نہیں، رہنے دیجیے، تو وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے غلطی یا گناہ ظلم کرنے کے لیے تقدیر سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ نہیں معلوم، اور جو چیز نہیں معلوم وہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ ہمیں تقدیر میں کیا لکھا ہے واقع ہونے کے بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا پہلے سے، ابھی بھی معلوم ہے کیا ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو لکھ دیا ہے تو ویسے ہی ہوگا جیسے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے ہی سے پتہ تھا کہ ایسے ہونے والا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کو ہم غلط کام کرنے کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ آپ کسی آدمی سے کہیے، کوئی آدمی جو دن رات محنت کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے اور اپنا پیٹ بھر رہا ہے، آپ اسے کہیے کنیکشن گیا؟ اچھا آواز نہیں آ رہی کیا؟ اب کیا کرنا پڑے گا؟ ریسٹارٹ؟ یہ تو چل رہا ہے ریکارڈنگ شاید میں۔